برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت، فضل، کرم، منت و احسان سے ہم ابتدائے ولادت، بعثت، شباب، نبوت، معارضہ کفار، ثبات، استقامت، ہجرت، حتیٰ کہ ہم اس مقام سے پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ، جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا۔ اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا، جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تخطیط جو تھی، یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم ہے، لیکن ایک فرق، ایک چیز ہوتی ہے اسباب کے ماتم، اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کرتے۔ مثلاً ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی، ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا، انہوں نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی۔ تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں نا، خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ نے پاور سے منتقل کر دی ہے، یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں، بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے۔ تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کر، تو وہ تو ما فوق الاسباب قدرت رکھتا ہے۔ اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو باتاً اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی، ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور گھر کے عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا، یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے، جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی تار نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے، فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ما تحت الاسباب، ان کا ما فوق الاسباب کی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ سیٹ آپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں صرف چپ نکالنے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اسباب کے تابع چیز، اس کا قدرت یا معجزہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں، جیسے روافض جو ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں ائمہ جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تفصیل خود کر، اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام، اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ، اور کسی غزوے
تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے ہم بات چھوڑی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے شام، اور یہ قافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤسائے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، صنادید تھے، ان سب کا پیسہ لگا ہوا۔ پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے نا کہ جب عتبہ کا قافلہ الگ آ گیا، ولید بن مغیرہ کا الگ آ گیا، اچھا شیبہ ربیعہ کا الگ آ گیا، عامر زمری کا الگ آ گیا، ابو سفیان کا الگ آ گیا، ابی جہل بن ہشام کا الگ آ گیا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم علیحدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں، جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں گے تو ہمیں پیدا ہوگا۔ تو یہاں اگر ہر آدمی اپنے سرمایہ کے مطابق مال تقسیم کر، اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے، اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ۔ 1000 اونٹ پہ تجارت کا مال لدا ہوا۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا کام، یعنی اس زمانے آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو 1000 اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا، آج تو وہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے، تو اس وقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا قافلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے یہ اعلان کر دیا ابھی کافر ہیں، دشمن ہے، دشمن کے لیے تو ہر قسم کا حربہ اور ہر قسم کا قتال جو ہے جائز ہے۔ اسی لیے مستشرقین جو ہیں اعداء اسلام، خاص طور سے یہودی اور اس کے بعد نصرانی اور اسی طرح ہندو، انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا۔ اور دیکھو یہ مسلمان تو نعوذ باللہ لٹے رہی ہیں، قافلہ لوٹنے ہی تو جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں، ان کے قرآن میں پڑھ لیں، وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ وحشی قومیں ہیں، یہ قذاق ہیں، یہ بحری قذاق ہیں، بری قذاق ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، 4 عورتیں 100 لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو یہی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں دہشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لے، سب سے ایک بات، ہاں بڑا یہ تو بڑا بہت خطر ہے، اور اگر مسلمان کی داڑھی ہو تو اور خطر، وہ تو پھر بہت بڑا خطر۔ یعنی آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑھی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے، وہ انصاف، اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے 2 بندے مار دے، وہ دہشت گرد، اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت گرد کرتے۔ کوسوو میں، شیشان میں، سربیا میں، کشمیر میں، اسی جگہ پہ اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے، ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام جائیں، فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں، تو کوئی بات نہیں۔ اور کوئی مسلمان بیچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے کو بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی، جو ٹھیک مر جاؤ بھئی، جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے، میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے مر جاؤ، بڑی طاقت ہے، ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، ٹکرا تو سکتے ہیں نا، اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اس سے تو کوئی رکاوٹ۔ وہ دہشت گرد، وہ دہشت گرد ہے، بہت بڑا دہشت۔ دیکھو جی، اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے، وہ بھی دہشت گرد ہے، پیسہ دیتے ہیں ان کو۔ بھائی تم اگر 6 لاکھ باقاعدہ
काफिरों की मुसल्लह फौज रख के उनके घरों में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालो, तुम तो अमल कर रहे हो। और कोई आदमी अपनी बेटी बहन इज्जत और असमत के लिए टकरा जाए तो कर ये यानी खुद देख लें कि खैरत का नाम चिनू रख दिया और चिनू का नाम खैरत, जो चाहे तेरा हुस्न तरह साज करे क्योंकि ताकत है अपने पास। अच्छा, और जनाब अगर कोई आदमी कोई मुसलमान किसी पासपोर्ट के मसले में किसी मामले में पकड़ जाए, पूरी दुनिया के चैनल खुल जाएंगे और अपने 15,000 पासपोर्ट कल में पढ़ रहा था कि एक स्टेट से एक साल में चोरी हो। मुसलमानों के इलाके में अगर किसी की कोई बटवा भी चोरी हो जाए ना, वो चैनल पे आ जाएगा। इनके मुल्क में आप जाएं एयरपोर्ट पर, जबरदस्ती हाथ से बड़ी इसके छीन लेते हैं, हाथ से। वहां कोई नहीं बोलता, वहां बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ओके, सब ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ हमारे एयरपोर्ट पर अगर एक जहाज के लिए कुछ यानी 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, क्या बदूल हो गए जी, चाय पीते रहते हैं, उतरा बढ़ाते रहते हैं, पढ़ना नहीं आता, देखो नहीं वो देख नहीं रहे आप कैसे हाथ मारा था कंप्यूटर में। और उनके एयरपोर्ट पे उतरे आप लाइनों में फिरते फिरते 3 घंटे जलील हो जाए, लेकिन सफेद चमड़ी है, बोलेंगे नहीं। ये सिस्टम तो है ना। इसका जब मुसलमान इतना मरऊब हो जाए, जब मुसलमान की नजरों में काफिर इतना सालिक है, जब मुसलमानों की नजरों में यानी इस कदर जुल्म और इंसाफ का कोई दरमियान में हद फासिल भी न रहे और हद के बातिल में तो इम्तियाज ही न रहे, तो आदमी किसी को क्या समझे। बड़ा चीखते हैं कि देखो जी हजूर पाक अल्लाह के नबी वो तो काफिला लूटने जा रहे थे, नऊजुबिल्लाह लुटेरे। ये नहीं सोचते कि जिनको मक्के से निकाला गया, उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जिनके माल छीन लिए गए, जिनके घर छीन लिए गए, जिनके बच्चे छीन लिए गए, जिनकी औलादें छीन ली गई, और जो हिजरत में मजबूर हो गए, कभी हफ्ते की तरफ, कभी मदीना मुनव्वरा की तरफ, जिन्हें अंगारों पे लौटाया गया, जिन्हें सूलियों पे लटकाया गया, वो तो है, उनसे उनका काफिला नहीं लुटना चाहिए था। मुसलमान काफिला लूट रहा है, हालांकि इसमें इंसाफ है, अकल। हत्ता कि आज भी हमारे फुकहा के फतवा है कि मिसाल के तौर पर 1000 रियाल नाजायज जुल्मन मार दिया है, फुकहा ने फतवा दिया है कि अगर किसी दूसरे तरीके से आपको उनके माल से उतने पैसे मिल सकते हैं तो ले लें आप, तो वो तो तुम्हारा हक, बस तुम्हारा माल है, तुम अपना ले रहे हैं। तो अगर मुसलमान ये सोच करके भाई ये उनके कवाफले हैं और सबसे बड़ी चीज जो है आदमी की इत्तेसाद पर दर्द मारी जाए ताकि मक्के वाले कमजोर हों और हमें कोई बदला भी नहीं, हमारे पास कोई ताकत बने, हमारे पास कोई कुव्वत बने, तो इसमें कौन सा डाका था भाई, ये कहां से लुटेरा मिलता। तो बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान कर दिया कि भाई अभी सुफियान का काफिला जा रहा है, जो निकलना चाहते हो अपनी खुशी से मेरे साथ चलने को न चाहे तो तकरीबन 313 और बाद रिवायात में है कि 314 आदमी हजूर के साथ रवाना हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल रहे हैं और बिल्कुल कसम तरसी का आलम है, कोई जंग का तो कुछ इरादा ही नहीं था, इसलिए घोड़े हैं न ऊंट हैं, बस गुजारे की बातें हैं, न तलवारें हैं, न जरा बंद है, न ढाल है, यानी बात साहबा के तो पाँव में जूता भी नहीं, पैदल चल तलाश करते करते। अबू सुफियान को भी डर था कि हम चूंकि शाम के रास्ते से ना मदीना के रास्ते से कि हम मदीना मुनव्वरा के हदूद से गुजर रहे हैं, लाजमी बात है कि मुसलमान तो हमारे खैर खा तो है ही नहीं, ना हम उनके खैर खा है, तो दुश्मन को तो हक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा काफिला लुट के आए। तो वो भी अपने आदमी दौड़ा के आगे आगे खबरें लेता था, 5-5, 10-10 नहीं लुट के आदमी आगे चलते थे कि खबर थी कि रास्ते में तुम्हें कोई हरकत, कोई आग फौज, कोई चीज तो नजर नहीं आई। तो बहरहाल उसको आया अबू सुफियान खुद, उसने देखा कि 2 लड़कियां बैठी हुई बातें कर रही हैं, तो पूछा कि यहाँ कोई आया, उसका 2 बंदे आए थे बातें कर रहे थे, हमने समझा कोई नहीं,
انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے؟ انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے. اونٹ کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا اس جگہ. اس نے جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں بجلی بھی دی. انہوں نے کہا ہاں اولئک ناس من المدینہ، یہ نازل المدینہ منورہ کے لوگ ہیں جو کہ اونٹوں کو گٹھلی ہیں جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں، اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹھلی کھلاتا ہو. تو صاف ظاہر ہے کہ مدینہ سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضمضم، اس کو کہا کہ بھائی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو اور اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ، خبر کرو کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا. لازماً مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجیے، فوج بھیجیے، مدد بھیجیے تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکے. لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام. بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے. اب بھی ہمارے یہاں سہارا میں، آپ کے یہاں ہندوستان راجستھان میں، ہمارے یہاں سندھ کے سہاراؤں میں، اسی طرح پنجاب کے سہاراؤں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں. یعنی میں نے خود دیکھا ہے اور ان پہ سفر بھی کیا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ آپ شوق سے سواری کریں. تو انہوں نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس سے سفر کرتے ہیں نا تو یہ جب ناک سے ہم ناک کھینچتا ہے کر کے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ 100 میل کا فاصلہ کر چکا ہے. 100 میل کے بعد تو یہ صرف ناک کھینچتا ہے. اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے گا، پانی نہیں گرے گا. کرتا ہے سوال کر دیں. یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی چیز. یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں. جا رہے ہیں کہ اس پہ درخت گر جائے گا. اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کرتے. شہرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں، اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے. یعنی 4 ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں، لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں. تو بہرحال اس نے اونٹ لیا، وہ بھاگا جائے. اس نے کیا کیا؟ اب بدبخت دیکھے نا کیسے اس نے جناب کا اونٹ کو زخمی کیا. جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وہاں سے چیخنا شروع کیا، الغوث المدد، الغوث الغوث یا قریش، الغوث یا قریش. اب قریشی بھاگ رہے ہیں. اور کیا بات ہے، بات تو کرو، بات نہیں کرتا. اونٹ دوڑا ہے چلا جا رہا ہے، جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے، جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے. کہ بھی کیا ہو گیا؟ اونٹ زخمی ہے، بندہ زخمی ہے، خون سے لت پت ہے، لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے، چیخ رہا ہے مدد مدد الغوث الغوث. چلتے 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 جناب کعبہ شریف سے باہر آیا. اونٹ وہاں بٹھا، دوڑ کے کعبہ شریف کے اندر چلا گیا. الغوث الغوث الغوث. کتنے سارا مکہ اکٹھا کر دیا. اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں. اس نے پورا ایکسٹینشن پیدا کر دیا سارے مکے میں. تو بھاگ رہے ہیں، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کہیں زخمی ہے، خون میں گرا ہوا ہے، بات نہیں کرتا، کہتا ہے مدد کرو مدد کرو. جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا. سارے لوگ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کیا بات؟ ابو سفیان کو خطرے میں. اسی طرح جو عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا. یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، عباس بہن. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے. اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بہن تھی عاتقہ. عاتقہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے، آواز لگاتا ہے کعبے میں کہ یا آل الغدر قوموا الی مسارعکم بعد ثلاث. کہ اے غدار قوم کی نسل غدر والو، 3 دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو. میں حیران. اس آدمی نے کعبے میں آواز دی، صفا پہ آواز دی، جبل ابی قبیس سے چڑھ کے آواز دی. پھر جبل ابی قبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ریزہ جو تھا تمام کفار قریش کے گھر میں پہنچ گیا. یہ خواب ہے. خواب دیکھ رہی ہے بیچاری. صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا
اچھا فرید اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا. اب انہوں نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں, لیکن بات نکل گئی, ابھی جہل کو پہنچی. تو اس نے حضرت عباس ابھی صاحب نے کہا عباس یہ کیا بات ہے, پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا, اس نے کہا میں نبی ہوں, میری نبوت کو مانو. اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی ہیں. میں کہا کیسے, ہم کا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کا نے کیا خواب بنایا ہے کہ 3 دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا. دیکھو بات سنو, اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اکذب البیت فی العرب, سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں یہ ہے. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام. بعد کا بھی مجھے نہیں پتا, تم جانو خواب. اب ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ جناب یہ زمزم پہنچ گیا. اب سوچ میں پڑے کہ کیا بات. اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان کے صبح فلاں مقام پہ ہوگا, لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو. وہ ابھی جہل سب نے عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ابی طالب, امیہ سے خلف سب کٹے ہو گئے. انہوں نے کہا قریشیوں تیار ہو جاؤ. ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ, اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو. تو بہرحال یعنی یہ یہاں سے تقریباً بعض روایات میں 990 آدمی ہے اور بعض میں 1000 آدمی ہے. 1000 کا قافلہ اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے 200 تو صرف گھوڑے تھے, یعنی باقی ہر آدمی 1000 آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ, کسی ایک اونٹ میں 2 آدمی بھی نہیں. 1000 اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے, 200 گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے, اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصحاب الرایات, یہ طوائف جو تھی نا یہ جھنڈے والیاں کہلاتی تھی, کیونکہ جھنڈا لگا دیتی تھی گھر میں, لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ طوائف. تو اس لیے ان کو صاحبات الرایات کہا جاتا تھا. تو یہ بھی ساتھ رہی کہ یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی, اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی, طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے. کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا, عرب لڑکیاں شیر پڑتی ہیں, بزدل ہو گے, گھرا ہو گے, تو کس کو منہ دکھاؤ گے, عجیب عجیب اشعار کر. تو پھر وہ جان نشانی سے لڑتے تھے, پوری تیاری کے ساتھ قافلہ نکلا. ابو لہب نہیں کیا, اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ دیا, اس کو پیسے دیے تو مل گئے. امیہ بن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا, اس نے کہا کہ میں اچھا امیہ بن خلف کیوں نہیں گیا, کہ اس کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر, اور فرما رہے تھے کہ امیہ بن خلف جو ہے ختم, بڑی بری بات. اس نے کہا چل نہیں, کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا, البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا. اس لیے اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا, محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے, کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا, ادھر آپ کا خواب نظر آ جائے. تو ابو جہل کو پتہ چلا, تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک آدمی کو دیا بخور. بخور آپ مکے میں رہتے ہیں نا, بخور جانتے ہیں, یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اونٹ کی لکڑی آگ پہ, اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور. اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں, سندل کا ہوتا ہے, اونٹ کا ہوتا ہے, گلاب کا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اور اس کو ڈالا جاتا ہے, اور گھر میں خوشبو ہوتی ہے. اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر, اب بھی شاید ہوگا, تو عورتیں کریں زیادہ استعمال, کیونکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے, اپنے خاوند سے زیادہ مرغوب رہے, تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی, آگ پورے بدن میں خوشبو آ جائے, اور پھر اندر جو روایاں یا قریہ ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو جائے. تو اس نے اونٹ چلا کر باقاعدہ امیہ بن خلف کو بھیجا اور کہا تبختر یا امیہ, بڑا خاص اونٹ بھیجا ہے ابو جہل نے تمہارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہیں, ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو, تو گھر میں بیٹھو, بخور لگاؤ, عورتوں والا کام کرو. باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے, بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے.
جیسے آج کل حالت ہے ہماری، اللہ معاف کرے، اللہ پاک یعنی دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ تو اتنے بیچارے آرام پسند ہو گئے، ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے سکتے، لڑیں گے بھی، یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتے، گاڑی میں بیٹھے میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں اسٹارٹ کریں اور اے سی پہلے اسٹارٹ کریں، کٹھا تو اب بھی کر دیتے ہیں ایک ہی سچ کے ساتھ کٹھا اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھائی اے سی پہلے اسٹارٹ ہو، اور بڑے لوگ تو خیر آپ کو سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی اسٹارٹ ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو، جو یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب ٹھنڈی ہو، تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ حافظ۔ اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ یا مولا یا رب، یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتدا میں اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا میں کلثوم سے، یہ کیسی؟ آپ اس کو بتاؤں میں تقدیر شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب، ایسے تو نہیں اقبال بیچارہ بتا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا۔ اچھا خدا کی جان ہے، اب ادھر سے بھی قافلہ چل رہا ہے 314 کا۔ اچھا ان کے ذہن میں تو وہ لڑائی کا سوال ہی نہیں، ہاں وہ لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا، قافلے کے لیے نکل رہے ہیں، قافلہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا واپس چلے جائیں۔ چلتے 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 ایک مقام ہے بدر سے پہلے، ایک ہے عدوۃ الدنیا اور ایک ہے عدوۃ القصوى، اس کو قرآن میں بھی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عدوہ دنیا جانب شمال میں اور کافر عدوہ قصویٰ جانب جنوب میں، والركب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے، کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو، کافر ادھر ہے، قافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف۔ اللہ نے فرمایا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے، ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ نہ آتے، ہو سکتا ہے آپ تیز ہو جاتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ پاک جو چاہتے ہیں، جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو قضا کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو کے رہتی ہے۔ یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد، سمجھ کے بعد، یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں، پھر سمجھ کے جان بوجھ کے برباد ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باطل دے، یہ نہیں زبردستی قبول کرے، نہیں حق کو باطل بات ہے، ہم کھولنا چاہتے۔ اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی، کیونکہ قریش نے بنو کنانا کا ایک آدمی قتل کیا، اور بنو کنانا جو تھے وہ انتقام دینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ بھی دے اور ہم بھی قتل کریں۔ یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے، وہاں پہ یہ تصور نہیں ہے کہ بھی آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ جائیں، بھول جائیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کے، یعنی آپ سوچ، ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ، پتہ نہیں ایم اے تھا یا کیا تھا، وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا، کالج سے نکلا، اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا۔ وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا، تمہارا کوئی بھی نہیں بچا ہے، جو رشتے دار ہیں وہ بہت دور کے رشتے دار ہیں، تمہاری خطرے میں، تم کسی طرح باہر نکل جائے۔ تو جو کچھ ماں کے پاس کوئی صاحب پونجی تھی بیچاری نے زیور بیچ دی اور وہ جرمنی نکل گئی۔ جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل، وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا،
اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی 23 سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی، اس کی ماں بھی مر گئی، کچھ نہیں رہا پیچھے، 23 سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آگے باقاعدہ کلاشنکوف خریدتا ہے، 2 آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے 13 بندے جا کے مار دیتا ہے 23 سال کے بعد۔ وہ پڑھا لکھا لیکن وہ دیوار سے وہ بات ہی نہیں، باپ کا بدلہ تو لینا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے اتنا بے غیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں دیتا، کیسی اولاد، یہ قبائل میں نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ اب جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف، مدینے کی طرف، اس وقت بدر کا تصور نہیں تھا نا، وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے، قافلہ جہاں ملے راتوں کو ملے بس پورا ملے کسی جگہ مل جائے، ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے۔ تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں، اور بنو کنانا اگر آ کے مکے پہ حملہ کر دے ہماری عورتیں ہی اٹھا کر لے جائیں ہم کیا کر لیں گے، ہم سے تو ہماری بنتی نہیں، جنگ ہے ہماری۔ تو شیطان اس چیز سے نہیں تو ہے نا ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتا، تو فوراً سراقہ ایک سردار تھا قبیلہ کا، اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آ کے ملا کہنے لگا ابو جہل کیوں کر رہے ہو، کیا بات؟ اس نے کہا سردار بات کیا، ہمارا بنو کنانا سے جھگڑا ہے، ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانا والے مکے پہ حملہ کرتے، مکہ تو خالی ہے۔ اس نے کہا مت گھبراؤ، انی جار لکم، میں جو تمہارا ہمسایہ ہوں میں نگرانی کروں گا، مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے کہا اس کا تو تم فکر نہیں، مکے میں تو کوئی قبیلہ نہیں، یاد میں کروں، اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو، قافلہ لٹ گیا برباد ہو جاؤ، 1000 اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر 1000 اونٹ تجارت کا مال مل گیا تو کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہیں گے؟ وہ تو غریب ہے، مجبور ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں، دولت نہیں، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں، ایمان نہیں۔ بچال نے کہا بات تو ٹھیک ہے چلو نکلو۔ اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے، قافلے نے ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا، اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر محتاط راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا۔ آپ نے کہا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائیں، عربوں کے راستے سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ، کنارے پہ آپ چل رہے ہیں، تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی کوٹ میں آ گیا اور راستہ غیر محتاط تھا، تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے اور نہ ان پکے والے تو خیر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ قافلہ کہاں ہے کو پتہ چل گیا۔ راستے میں آتی ہیں اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بدو ہے بوڑھا، اس کو آ کر ملے، آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کوئی خیر خبر قافلے کا کوئی پتا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں حقیقت ہے کہ لیکن یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سمسم ابن عمرو جو تھا اس نے مکے والوں کو اطلاع دے دی ہے اور وہاں سے 1000 کی تعداد میں لشکر جبار جو ہے وہ نکلا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوۃ القصویٰ پہنچ چکا ہو۔ اور اس نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہے چلا ہوا ہے، اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ خود دنیا میں پہنچ گئے، یعنی اندازہ کریں تو بوڑھے کی تخصیص کا اور دماغ کا کہ بھائی اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا اور مکے سے چلے تو کہاں پہنچے، اور عین وہی جگہ بتایا۔ اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے عدوۃ القصویٰ کے پاس اور مدینے والے پہنچے ہوں گے عدوۃ الدنیا کے پاس۔ تو اب جب وہاں آ گئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ ہی رکنا چاہیے، اور 2 آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھائی
قافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں، وہ ذات طریق پر نہیں ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسے اور زیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں رکے ہوئے ہیں عدوۃ الدنیا کے پاس، یہاں کو پانی، ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی، تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے۔ اللہ کو منظور، اللہ نے بدر کی شان دی کہ قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے، قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جوہر، عظیم غزوہ، عظیم فتح، یوم الفرقان۔ تو یہ ماہ بدر پر پہنچے اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں گے اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں، کنویں ہیں، ان سب کو ہم بند کریں تاکہ اگر وہاں کی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، ہمارے پاس پانی ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے حضور ہاں ٹھیک آئی، اور اللہ نے آسمان سے بارش، اللہ کی شان ہے، لیکن قرآن پاک نے خود اس نقشے کو بیان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند، اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی، کیوں؟ تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے، جم بھی جائے، چلنے میں بھی آسانی ہو، اور یہ نیند، یہ پانی، یہ رحمت کیوں؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی مساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے۔ اور ہم نے یہ کر دیا لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں۔ یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کرتی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے بھی 2 آدمی بھیجے، انہوں نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ کیا ہوا۔ تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو، اس نے کہا دیکھو بھائی میرا قافلہ تو نکل گیا، اب مسلمان مجھ پہ حملہ نہیں، کیونکہ تم بدر میں آ گئے ہو، قدرت القصویٰ سے پہنچے ہوئے، اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں نا، تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہے، تو اب تو آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، آگے لشکر بیٹھا ہوا ہزار کا، تو لہذا قافلہ صحیح سلامت نکل گیا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں، واپس جائیں، کب لڑیں گے، کیا دیں؟ مقصد تو قافلے کا تھا، قافلہ تو نکل گیا۔ جب پتہ لگا بنی زہرہ کو کہ قافلہ چلا گیا، انہوں نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں، ہم کیوں لڑیں بھی خامخواہ بلا وجہ، اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈیں ہم؟ بنو ہاشم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، ہم آئے تھے قافلے کے تحفظ کے لیے، ہمارا قافلہ خیریت سے چلا گیا، اب ہم کیوں خامخواہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے کہ تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو؟ وہ بھی قافلہ ڈھونڈنے آئے تھے، ان کو بھی نہ ملا، وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آ گئے، واپس چلے جائیں۔ بنو ہاشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں، بنو زہرہ نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں، عتبہ نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا، اس نے کہا بھی ہم تو واپس جاتے ہیں، ہم نہیں لڑتے، کیوں جائے مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ بھائی تم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے، اور بالکل خیریت سے ہمارا قافلہ چلا گیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے کہا تمہارا ہی اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں،
یہ تو پھر کچھ نہ ہوا، اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہے تو اسی راستے میں، یہ نہیں پتا کہ کہاں ہے۔ اس نے عامر الزمری کو بلایا، اس کے بھائی قتل ہوا تھا، اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جہش کے پاس۔ اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا، مسلمانوں کا کتنے لوگ 200 300 400 500، تو ہم تو ایک ہزار ہیں، یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سپہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لینے۔ لیکن یہ دیکھا نہیں بنو زہرا والے، بنو ہاشم، مطبع سب دعا بجانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے، پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ مکے والوں تم بڑے غدار، تمہارا بیٹا مر جاتا، تمہارا بھائی مر جاتا، تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے، بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی، تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں، اس کو چل دو۔ اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب سے رک گئے، چلو ٹھیک ہے جی راج کرتے ہیں مسلمان۔ 2 آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی۔ انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی، نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں۔ اب مسلمان نے اس کو مارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوا کے فرمایا عجیب بات ہے، کیا وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم ابو جہل کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے؟ وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے بہت آدمی۔ ابھی بولنا کوئی اندازہ، انہوں نے کہا کہ اندازہ کوئی، ہم تو بدو لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہمیں تم نے بھیجا تھا کہ تب جاؤ مدینے سے کچھ قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو۔ ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے، لیکن پتہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا 10۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو۔ جب 10 اونٹ روز کے ذبح کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا۔ انہوں نے چین کو نہ مارے کو چھوڑ دیں، تو کیا ہے یہ تو مامور ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چین ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جا کے بتایا اب دونوں کا بھی لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی اب تو بالکل قریب ہے، ہم سے کوٹی میں کہ ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں، ہم تو بالکل قریب آ بالکل عین درمیان فاصلہ ہی نہیں۔ اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب سے جنگ کھولیں۔ حضور کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو، کیا بات، ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا، اب کیا ارادہ ہے، جنگ لڑنی ہے کیا طریقے سے واپس جائیں؟ تو صحابی کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مہاجرین میں سے، قریش میں سے نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر الیک، سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو حکم دیں گے جانے قربان، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم۔ حضور پھر فرمایا شیروا یا ایھا الناس، لوگوں رائے دو۔ تو انصار کا سردار سمجھ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا فکر، کیونکہ قریش کے تو 2-3 آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں، حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانے والے آپ سے کر دیں گے۔ حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے، لیکن مقصد کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسیٰ بل نحن اصحاب محمد۔ اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں،
پھر یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ قَاعِدُونَ. کہا کہ یار آپ کیا فکر کر رہے ہیں؟ ہم گجراتی کہہ دیں گے کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک اور انصاری انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برک الغماد. برک الغماد ایک جگہ ہے یمن، اور مدینہ شریف سے لے کر برک الغماد تک درمیان میں 14 بڑے بڑے قبائل. نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برک الغماد پہ پہنچے تو ہم پہنچیں گے، یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا، وہ تو 14 قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برک الغماد. ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں. ایک اور صاحب رہے ہوئے، انہوں نے کہا اس کو لو امرتنا لخذنا فی البحر. حضور آپ حکم تو کریں، سمندر میں چراغ لگا دو، ہم لگا دیں، ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں؟ سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے ساتھ خوشی سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے. یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جس ایثار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے باعث ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں، فتح تو تمہیں ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات. یا تو ہمیں قافلہ بھی لے گا، یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا. ان سے اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ. ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی. ادھر کفار نے اپنی خیامیں لگا دیے اور فوج بٹھا دی. ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا ابھی اپنے خرچ کرو اور بیٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ. تو صحابہ کٹے ہوئے نے کہا کہ یار ہمارا ایک مشورہ ہے. سعد بن معاذ نے آ کر مجھے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں عریش. عریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر لیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی کڑیاں ڈال کے ایک جنے چھپر تھا چھپر. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو چھایا ہو گیا، اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا، اوپر سے کھڑے ہو کر دو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے. اور دوسرا وہاں ہم اپنے فتح جو ہمارے پاس رہے جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں. یا جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں تو کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص. اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا. وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا، اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں، میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے، تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ. کوئی بات نہیں، ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تاریخ میں اونچے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا پانسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے، اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں. اتنا تو ہم بھی روک کہ کم از کم ان پہ ایک دن روک لیں. آپ کے ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائے پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم چرائی دی ہے، ٹھیک عریش بناؤ. چھپر بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی. اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین سے کوئی نہیں رہے گا. تو یہی تو جماعت، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے. اسلام کی تو شوکت ہی ختم ہے. اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے 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 حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرا مدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دیں.
حضور آپ کیوں فکر کریں؟ آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی نصرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، آپ کا اطمینان قلب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب مارکے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ اگر آپ خود سوچیں 1000 آدمی ہو اور سامنے 313 آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا نا جی پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے اور یہ سربیہ، یعنی جو جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے، ایک فوج جو ہے وہ میسرہ سے پڑے، ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے، تاکہ وہ دونوں بازو جو ہے وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے اس کا اس کے پیچھے آئے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں، اپنے مسکر میں، اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے۔ اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں 1000 کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل، ہر آدمی جنگجو، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ناتجربہ کار جنہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی، لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی سب بنا لو لمبی، بس اب میمنہ میسرہ کا کوئی وقت نہیں، ایک سب بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور